دوستوں، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں نوخیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ یہ میرا صحیح نام لیں گے. انہوں نے پورا نام لیا عطاء الحق قاسمی، ورنہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی عطا محمد خان کہہ دیتا ہے، کوئی عطاء اللہ خان کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. کافی سال پہلے میری ایک آفس سیکرٹری تھی، اس کو 6 مہینے بعد پتا چلا کہ میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نہیں ہوں. اسے بڑی حد تک محسوس ہوئی کہ میں کس گھٹیا آدمی کی نوکری کرتی رہی ہوں، چنانچہ وہ استعفیٰ دے کر چلی گئی. ایک بات جو میں آج یہاں آگے بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اسی کالج سے میں نے لی تھی. اور وہ یہ تھا کہ میں ایم اے کالج میں پڑھاتا تھا میں، اور 25 سال وہاں پڑھایا. اس کے بعد امبیسڈر بنا کے مجھے ناروے بھیج دیا گیا، پھر ناروے سے پھر تھائی لینڈ بھیج دیا گیا بطور امبیسڈر. اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی تو میں واپس پاکستان آ گیا، لیکن 8 مہینے تک مجھے او ایس ٹی بنا کے رکھا گیا، اور پھر بالآخر مجھے ایف سی کالج میں تعینات کیا گیا. اور یہاں میرے خیال میں سال یا 2 سال رہا، پھر میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن ایم اے کالج جو ہے وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، اس وقت میں آپ ہی کی طرح بالکل جوان تھا، اور آپ پتہ نہیں شرارتی ہیں کہ نہیں، لیکن میں بہت خاصا عجیب و غریب شرارتی قسم کا تھا. اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی، ہمارے ایک استاد تھے طفیل دارا صاحب، وہ کمال کے آدمی تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کالج میں ہم نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو بلایا، اور وہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے. انہوں نے قاسمی صاحب کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم افسانہ نگار، عظیم شاعر، عظیم نقاد، عظیم فلسفر احمد ندیم قاسمی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور جب یہ ہاتھ سے اشارہ کیا اتنی ساری تعریف کے بعد، تو یقین کریں کہ قاسمی صاحب جب کبھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو بہت ہنستے تھے. بہرحال میں نے کالج میں ایک بنائی ہوئی تھی مجلس نمود اردو، اس کا نام تھا. لڑکے اس کو مجلس نمرود اردو کہتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہاں ذرا ایک ادبی فضا ہونی چاہیے، مشاعرہ ہونا چاہیے. چنانچہ پیسے تو ہوتے کوئی نہیں تھے ہمارے پاس، تو ہم نے 150 روپیہ اپنے خود 2-4 لڑکوں نے مل کر بڑے بڑے پوسٹر چھپوائے، اور فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی اور ظہیر کشمیری، اس زمانے کے جو سب بڑے بڑے نام تھے، ان کے پاس گئے، ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ حضور آپ کالج میں تشریف لائیں، مشاعرہ پڑھیں ضرور. وہ بڑے نام تھے، وہ کہاں آتے، لیکن ہم نے اتنی آہوزاری کی ان کے سامنے کہ وہ تیار ہو گئے. اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے پوسٹر چھپوائے، اور پوسٹر چھپوانے کے بعد میں نے وہ لئی کو کیا کہتے ہیں، لئی اسے انہوں لیوی کہنے زبارہ، وہ لیوی بنا کے ڈول میں ڈالی، اور ڈول کو سائیکل کے ساتھ لٹکا کے پیچھے کیریئر کے ساتھ وہ پوسٹر لگائے، اور تقریباً شہر کے جو نمایاں مقامات تھے وہاں جا کر وہ پوسٹر میں نے خود لگائے. میں نے اچھا وہ اخبارات میں خبریں چھپوائیں، اتنے بڑے بڑے نام تھے. اور دوپہر کو میں، ہمارے پرنسپل تھے جن کی وجہ سے میں یہ سارا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، وہ بہت بڑے کرکٹر تھے، پروفیسر دلاور حسین. 6 فٹ سے زیادہ قد تھا ان کا، اور خوب لہیم و شہیم وہ تھے. بالکل سائیکل پہ آیا کرتے تھے. اس زمانے میں سارے لوگ سائیکل پہ آتے تھے. گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد بھی سائیکل پہ آتے تھے. تو بہرحال لیکن یہ بہت دلچسپ کریکٹر تھے ڈاکٹر دلاور حسین. یہ یا انگریزی میں بات کرتے تھے یا پنجابی میں بات کرتے تھے.
تو میں دوپہر کو گیا ان کے پاس. میں نے کہا سر کالج کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا ہے آج شام کو. کہنے لگا برخوردار کا دے لے. میں کہا سر وہ مشاعرہ ہے نا. کیڑا مشاعرہ؟ میں کہا سر کالج کیڑے کالج ہے. میں کہا سر ایم اے کالج. کیڑا ایم اے کالج؟ میں نے کہا سر وہ آپ سے اجازت لے لی تھی ہم نے اور کوئی مشاعرہ نہیں ہوئے گا. جیڑا میرے یہ کیا بکواس ہے. ایک شاعر آتا ہے آن کے کہتا ہے عرض کیا ہے. دوسرا آتا ہے کہتا ہے عرض کیا ہے. تیسرا آتا ہے کہتا ہے عرض کیا ہے. میں عرض کیتا نہیں ہونا مشاعرہ. اب آپ خود سوچیں کہ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی اس وقت. اب شام کو ہزاروں لوگ جو ہے نا ہم نے گیٹ بند کروا دیے کالج کے. ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں کہ دروازہ کھولو. اور جب زیادہ ہنگامہ ہونے لگا تو میں نے ایک لڑکے سے کہا سوری کہ یارو اس آج کل ہوتی ہیں لڑکیاں اس زمانے میں نہیں تھی. آج کل تو وہاں لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. تو ہاں جی میں بھی بدذوق نہیں ہوں. تو وہ میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ یار تم ذرا گھوڑی بنو. وہ گھوڑی بنا. میں نے اس کے اوپر اس پہ پاؤں رکھے اور دیوار پر چڑھ گیا میں. اور دیوار پر چڑھ کے آگے ہزاروں کا مجمع. میں نے کہا کہ حضرات یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضاء الہی سے انتقال ہوا. چنانچہ مشاعرہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. ظاہر ہے اس کے بعد تو وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ان کے گھر کا بھی پتا تھا. وہ شام نگر پہنچ گئے اور بیل دی اوپر سے خود ڈاکٹر صاحب کون ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتا چلا تھا ہم تو آئے تھے جنازے کو کندھا دینے. اور اگلے دن دلاور صاحب نے مجھے بلا لیا. تینوں میرے انتقال دی خبر نشر کر کے بڑی خوشی ہوئی. میں کہ نہیں سر میری مجبوری سی کیونکہ میں اگر تاڑے انتقال دی جھوٹی خبر نشر نہ کرتا آج میرے انتقال دی سچی خبر نہیں وہ اخباریں چھپی ہونی سی. اچھا ان کا تکیہ کلام تھا برخوردار. برخوردار تو بڑی گندی حرکت کی تھی ہے. میں تینوں 2 سال لے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اب اس کے بعد جو میرا حال ہوا ہوگا آپ سوچ لیں. میں خیر میں نے کہا سر معاف کر دینا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. میں باہر آ گیا. دوستوں سے کہا. انہوں نے کہا کہ اب 1 ہفتے تک تم ان کو اپنی شکل نہ دکھاؤ. 1 ہفتے کے بعد جانا اور معافی مانگنا. میں 1 ہفتے کے بعد گیا. میں نے کہا سر وہ غلطی ہو گئی تھی تو معاف کر دیں. اچھا یہ تھانہ انارکلی دے SHO کو لو سفارش کروا سکتا ہے. میں کہا سر وہ تو میرا واقف نہیں ہے. ASI دی سفارش کروا سکتا ہے. میں کہا سر وہ بھی میرا واقف نہیں. حوالدار دی. میں کہا سر وہ بھی واقف نہیں ہے. سپاہی کسے دی. میں کہا سر وہ بھی واقف نہیں ہے. برخوردار جب یہ تیری حرکتہ نے سارا تھانہ تیرا واقف ہونا چاہیے. آخر میں مجھے کہنے لگے کہ ابار ہے بیٹھا ہے نام نہیں یاد رہا ان کا چلے کوئی رشید فرض کرے بیٹھا ہوا تھا. وہ تو سفارش کروا سکنا ہے. میں کہا یہ کروا سکتے ہیں. میں باہر آیا. میں نے کہا یار چل اندر میری سفارش کر دو. وہ کہنے لگا نہیں سر میں نہیں جانا. میں کہا اٹھ شاباش. اس کو میں نے زبردستی پکڑ کے اندر لے گیا اور کونی میں نے اس کی پسلیوں کے قریب رکھی. میں کہا بولو کہو کہ معاف کر دو. وہ بولے ہی نا. میں نے زور سے یہ کونی ماری اس کی پسلیوں میں تو گھبرا کے کہتا سر معاف کر دو. کہتا اچھا تو کہنا تھے معاف کیا. وہ میرا ایک جو میں ذکر کر رہا تھا اپنے جو میرے پہلے وہ پروفیسر تھے میرے
بعد में मेरे कुलीग बन गए, प्रोफेसर तुफैल दारा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे. छोटा सा कद था उनका और बॉडी बिल्डिंग का शौक था. और उन्होंने अपने कमरे में एक तरफ दीवार पर गालिब की तस्वीर लगाई हुई थी और सामने वाली दीवार पर मिस्टर यूनिवर्स की लगाई हुई थी. और अच्छी भली किताब पढ़ रहे होते थे तो बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता था तो कहते थे जस्ट ए मिनट, उसके बाद डंबल कहते यस प्लीज, ताकि अगला समझे कि शायद डंबल करके एक्सरसाइज कर रहे थे. तो एक दिन घर बैठे हुए थे हम, उनको मेरी सिगरेट नोशी पर बड़ा एतराज था, बहुत ज्यादा. तो मैं मजबूर था, मैं पीता रहता था सिगरेट. इन उस वक्त जब मैं खुद लेक्चरर हो गया हुआ था. एक दिन बहुत गुस्से में मुझे कहने लगे, अच्छा वो हर एक को प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर कितने था, मैं तो भी लेक्चर ताजा लेक्चरर पढ़ती हुआ था. क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती थी कि उन्हें भी जवाबन प्रोफेसर साहब कहा जाए, और प्रोफेसर वो भी नहीं थे. खैर, तो प्रोफेसर साहब तुसी जो सिगरेट पीना हो करे मैं दस दिया करो, मैं बाहर चला जावा करा. वो सन्नाटा तारी हो गया, सारे वहां बैठे थे. मैंने थोड़ी देर बाद जेब में हाथ डाल के वो सिगरेट की डब्बी निकाली. मैंने कहा सर जरा तकलीफ करना जरा. एक दफा मैं आया तो मैंने देखा कि सर जो थे हमारे, उनको वो पट्टियां बनी हुई, काफी जख्मी हालत में, तो बाहर ही खड़े थे और प्रोफेसर सारे उनसे इयादत कर रहे थे. अच्छा मैं गया, मैं कहा सर खैर है, मुशायरा पढ़ के आए हो? बस मेरा ये कहना था. उन्होंने वो डबल ईट उठाई है और आगे आगे मैं पीछे पीछे, सारा कॉलेज देख रहा है, वो मुझे ईंट मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे. अभी ये सिगरेट का मैंने बात की थी. अच्छा मेरी बातों को खुदा के लिए सीरियस न लें, ये सिर्फ मिजाह है, क्योंकि सिगरेट से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं है. मेरे बड़े भाई जियाउल हक कासमी, वो मिजाह के बड़े उम्दा शायर थे, बहुत आला. एक दिन लाहौर आए हुए थे, कराची में रहते थे वो. तो रात को 2 बजे उन्होंने मुझे जगाया, कहने लगे अता मुझे कुछ पेन हो रही है यहाँ पे. मैंने गाड़ी निकाली उनको लेके. उस वक्त हम रहते थे लामा इकबाल टाउन में. अभी थोड़ी दूर गया था, कहने लगे यार पेप्सी पी लेते हैं, ठीक हो जाऊंगा. खैर पेप्सी हमने पी ली. तो उनका चल, मैं कहा नहीं भाईजान अब अस्पताल ही चलते हैं. कहते नहीं मैं ठीक हूं, तुम चलो वापस. खैर मैं उनको घर ले आया. मैं फिर सुबह 4 बजे फिर उन्होंने मुझे जगाया. मैं कहा भाईजान पेप्सी पीनी थे. कल के बकवास नहीं कर, मेरे यहाँ पेन हो रही है, चलो. रस्ते में जाके फिर कहने के मेरा ख्याल है पेप्सी पी लो. मैं कहा नहीं अब तो नहीं, अब पेप्सी आप अस्पताल जाके पिएंगे. खैर उनको मैंने एडमिट करवाया अस्पताल में, तो आईसीयू में. तो अब वहां एक दिन उन्होंने देखा कि कोई है नहीं उधर, तो चुप करके उठे हैं, नीचे गए हैं दुकान पे, वहां जाके खड़े होकर 3 सिगरेट पिए उन्होंने और फिर अंदर आके लेट के तो मास्क लगा लिया. वो डॉक्टर आया तो उसने हस्बे मामूल चेक किया. कहने लगा कासमी साहब माशाल्लाह आज आपकी हालत बहुत बेहतर है और परहेज इसी तरह जारी रखें. मैंने भी परहेज इसी तरह जारी रखा हुआ है. और चुनाचे जब कभी डॉक्टर के पास जाता हूं, वो पूछता है कितने सिगरेट पीते हो, तो मैं कहता हूं जी 60 सिगरेट. कहता सालाना, मैंने कहा जी डेली. तो वो पहली बात ये कहते हैं कि जाके तो अपना करवाओ, वो एक्सरे करवाओ जाके. अब मैं वो एक्सरे करवा के लाता हूं, वो देख के बहुत सख्त मायूस होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होता है. कहते हैं काजी साहब एक्सरे तो आपका ठीक है लेकिन सिगरेट छोड़ दे. यकीन करें मैंने बहुत कोशिश की है. ये एक बहुत बड़ी लानत है. अल्लाह ताला सिगरेट बनाने वाले को कब्र में को बड़ा जालिम किस्म का फरिश्ता उस पर मामूर करे जिसने ये सिगरेट बनाए थे. क्योंकि मुझे 3 डॉक्टरों ने कहा कि काजी साहब अगर आपने सिगरेट ना छोड़े तो आपकी डेथ हो जाएगी. वो तीनों मर गए.
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میری ان باتوں کو آپ صرف ایک مزاح کے زمرے میں لیں، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں مجھ پر وہ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا مجھ پہ. اچھا، اور گھٹنوں میں جو درد ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مجھے فائدہ ہے، کیونکہ جب میں چلتا ہوں اس طرح تو کوئی کتا قریب نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے روڑا اٹھانے لگا. یہ تو میرے فائدے میں ہے. یہ تو ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج صبح جب نوخیز اٹھا ہوں تو اب آج کل ہم رہتے ہیں EME سوسائٹی میں، بڑی خوبصورت وہاں آب و ہوا بھی ہے، درخت ہیں، بہت کچھ ہے. تو میں آگے کر کے برآمدے میں بیٹھ گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت خوبصورت موسم تھا. میرا ایک ہمسایہ ہے، وہ عموماً صبح کے وقت ہی میرے پاس آتا ہے. وہ آ گیا اور پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا چل رہی تھی. آتے مجھے کہنے لگا، قاسمی صاحب یہ موت کی چیز ہے. میں کہ یار خدا رسول کا واسطہ، اتنی خوبصورت صبح ہے، تم نے صبح کا آغاز ہی موت کے ذکر سے کر دیا ہے. لیکن اس کو عشق ہے موت کے ساتھ نا، اس کو تو سارے شعر بھی وہی یاد ہے جن میں موت کا ذکر ہے. فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہے بے کفر و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. کتابیں بھی وہ خواجہ اسلام کی پڑھتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. آپ یقین کریں اس نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کھدوائی ہوئی ہے. ہر اتوار کو اس میں لیٹ کر وہ اخبار پڑھتا ہے.